بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور جیسا کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور یہ اس کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اس میں تاخراتے ہیں، تو اس میں آپ خوب عبادت کیجیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کو میں حمد پڑھا رہی تھی اور اس کے لیے صفحہ نمبر 115 نکالیں۔ حمد کا آج ہم نے مقطع پڑھنا ہے، یعنی اس کا آخری شعر پڑھنا ہے۔ تو یہ ماہر القادری کی لکھی حمد ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پڑھتے ہیں اس کا، دیکھیں مقطع۔ اس کی سنت کے نمونے ہیں وہ نکھتوں کے رنگ، اس کی سنت کے نمونے ہیں وہ نکھتوں کے رنگ، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کے بہار۔ اس میں مشکل فاظ کے معنی دیکھیں۔ سنت کا معنی تو کاریگری یا ہنر، اور نکھت خوشبو، کرشمے کہتے ہیں حیرت انگیز بات، علامت یا نشانی۔ اور اس کی نثری ترتیب یہ ہو سکتی ہے کہ پھولوں کی خوشبو اور ان کے خوبصورت رنگ اللہ کی قدرت اور صنعت کے نمونے ہیں، اور اس میں بہار اور خزاں بھی ہے۔ اور اس شعر کا مرکزی خیال یا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ کائنات کی خوبصورتی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ یہ کائنات بہت خوبصورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کائنات کو بنا کر اپنی کاریگری کے جوہر ہمیں دکھا کر یہ بتا دیا ہے کہ اس کائنات کا خالق صرف وہی ہے، اور اس کے سوا اور کوئی نظام ہستی اور نظام کائنات چلانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ کائنات بغیر کسی خامی کے جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین خالق اور بہترین مصور ہے۔ اس نے بہت ہی خوبصورت رنگ بنائے ہیں، خوبصورت پھول، ان کی رعنائی، خوبصورتی، دلکشی اور خوشنما رنگ، یہ سب اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبصورت پھول بنائے ہیں، ان پھولوں کی بہت ہی خوبصورت رنگ ہیں، بے شمار اقسام ہیں، اور مختلف طرح کے پھول اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے ہیں۔ کچھ پھول جو ہیں وہ درختوں پہ لگتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ پودوں پہ کھلتے ہیں، اور کچھ بیلوں پر، کچھ جھاڑیوں پر، کچھ خودرو ہوتے ہیں، اور کنول کا پھول جو ہے پانی پہ کھلتا ہے۔ جیسے شاعر کہتے ہیں نا کہ تمام ثنا ہے اسی خالق ازل کے لیے، تمام ثنا ہے اسی خالق ازل کے لیے، سکوت چیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ اس طرح دیکھیں بے شمار اقسام اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں۔ تو ہر پھول کی شکل و صورت ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کی پتیاں بہت ہی نازک ہیں، ان کی خوشبو، ان کے رنگ جدا جدا ہیں۔ جیسے اقبال کہتے ہیں کہ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ تو یہ تمام پھول جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خوبصورت بنانے کے لیے بے شمار خوبصورت رنگ اور خوبصورت چیزیں تخلیق کی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور انہی میں نشانیوں میں سے پھول بھی ہیں۔ جیسے شاعر کہتے ہیں کہ تجھی سے صبا ہے تجھی سے سموم، تجھی سے صبا ہے تجھی سے سموم، زمیں پر ہیں گل آسماں پر نجوم۔ اور اس میں شعر میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ جو موسموں کی تبدیلی ہے یا موسموں کا تغیر و تبدل ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور اس کی قدرت جھلکتی ہے۔ تو دیکھیں انسان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ ایک چیز سے بہت جلدی اکتا جاتا ہے۔ تو انسان جب ایک موسم سے اکتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس موسم کو تبدیل کر دیتے ہیں، اس کی جگہ ایک نیا موسم لے آتے ہیں۔ جیسے کبھی موسم گرما ہوتا ہے، کبھی موسم سرما ہوتا ہے، کبھی خزاں ہوتی ہے، اور کبھی بہار کا موسم ہوتا ہے۔ تو یہ موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو جب خزاں کا موسم آتا ہے تو ہر طرف اداسی کا دور دورہ ہوتا ہے، درختوں کے پتے گر جاتے ہیں، اس موسم میں پھول نہیں کھلتے، باغات ویران ہو جاتے ہیں اور ویرانی کا منظر پیش کرتے ہیں۔ لیکن جب پھر موسم سرما آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد موسم بہار آتا ہے، تو ہر طرف رونق اور خوشی کا سماں ہوتا ہے۔ تو جب بہار کا موسم جو ہے بہت ہی خوشگوار ہوتا ہے، بہت خوبصورت موسم ہوتا ہے، اس میں باغات میں پھول کھل جاتے ہیں، ہر طرف ٹھنڈی اور خوشبو میں بسی ہوئی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، یعنی معطر ہوائیں ہوتی ہیں، اور درختوں پہ نئی کونپلیں نکل آتی ہیں، اور ہر طرف سبزہ لہرانے لگتا ہے۔ اور وہی درخت جو کہ خزاں کے موسم میں ان کے پتے گر جاتے ہیں اور بالکل سوکھی ہوئی ٹہنیاں ہوتی ہیں، لیکن انہی میں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ انہی میں سے سرسبز پتے اور کونپلیں نکلتی ہیں، اور وہ درخت پھر سے ہرے بھرے اور سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت دکھائی دینے لگتے ہیں۔ تو خوبصورت اور خوشنما پھول ہر طرف کھل جاتے ہیں۔ تو یہ موسم جو ہوتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔
اور یہ موسم دل کو تازگی اور شگفتگی عطا کرتا ہے، اور جو کلیاں ہوتی ہیں وہ چٹک کر پھول بن جاتی ہیں، ان کی خوشبو بکھر جاتی ہے، باغات میں ہر طرف بھینی بھینی پھولوں کی خوشبو بسی ہوتی ہے، تو ہر ایک کو یہ منظر بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ اور پھر جب پھولوں اور کلیوں پر جو شبنم پڑی ہوتی ہے، اس کے قطرے جب سورج کی کرنوں میں ایسے چمکتے جیسے کسی نے ہر طرف موتی بکھیر دیے ہوں، یعنی بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ جیسے شاعر کہتے ہیں نا کہ صبح کو فقط باغ میں پڑتی ہے اس لیے شبنم، صبح کو فقط باغ میں پڑتی ہے اس لیے شبنم، کہ پتا پتا ذکر خدا کرے باوضو ہو کر۔ تو یہ خوبصورت کاریگری صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور ان چیزوں پر انسان اگر غور کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچان لیتا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے ہمیں ہر طرف دکھائی دیتے ہیں، چاہے وہ خوبصورت باغات میں کھلنے والے خوبصورت پھول ہوں یا موسموں کی تبدیلی ہو، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور ان کو دیکھ کر ہم اپنے خالق اور مالک کو پہچان لیتے ہیں۔ تو یہ بیٹا تشریح ہماری آج ہم کی مکمل ہو گئی ہے، تو میں نے آپ کو ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ تشریح لکھتی جائیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو جو پہلے بھی اس سے پہلے جو اشعار لکھوائے ہیں اور جو آج ہم نے اس کا آخری شعر پڑھا ہے، تو آپ لوگ تشریح ساتھ ساتھ لکھیں، اور پھر مجھے جو ہے میرے نمبر پر آپ وہ تشریح سینڈ کریں تاکہ میں چیک کروں کہ آپ تشریح کس طرح سے لکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ لازمی آپ نے تشریح لکھنی ہے اور مجھے سینڈ کرنی ہے۔ تو اس کے بعد پھر اس کے ہم مشقی سوالات کریں گے، تو آپ دیکھیں اس کے مشقی سوالات کرتے ہیں۔ آپ صفحہ نمبر 116 نکالیں، اس پہ مشقی سوالات کرتے ہیں۔ اس کا پہلا سوال لکھا ہوا ہے کہ یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ، حمد کے اشعار کے پس منظر میں اس مصرعے کی وضاحت کریں۔ اور یہ بیٹا یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، یہ بورڈ کے ایگزام میں بھی آ چکا ہے اور کالج کے ایگزام میں بھی آیا ہوا ہے، تو اس لیے یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے، ٹھیک ہے؟ تو آنسر لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے لکھنا ہے صنف سخن نظم، پھر نظم کا عنوان حمد، شاعر کا نام ماہر القادری۔ اس کے بعد پھر آپ آنسر لکھیں گے کہ حمد کے اس مصرعے میں آیات الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مخفی ہے، لیکن اس نے اپنی پہچان کے لیے کائنات تخلیق کی ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اور جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے یہ کائنات تخلیق کی۔ تو کائنات کی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور قدرت جھلکتی ہے۔ کائنات کا مشاہدہ کر کے انسان اللہ کی موجودگی کا راز آسانی سے پا سکتا ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 20 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ زمین میں نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے۔ تو حمد کے تناظر میں دیکھا جائے تو شاعر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، موجودگی اور اس کی کاریگری کا اظہار کائنات کے ذرے ذرے اور پتے پتے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو نقش و نگار عطا کیے، جھرنوں کے ترنم، پرندوں کی چہک، پھولوں کی مہک اور موسموں کے تغیرات میں اسی خالق کی جھلک نظر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر سوال نمبر 2 لکھا ہوا ہے کہ اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا ذکر کیا گیا انہیں اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اس کا جواب میں بھی آپ پہلے وہی لکھیں گے، سب سے پہلے آپ صنف سخن نظم، پھر نظم کا عنوان حمد، شاعر کا نام ماہر القادری۔ تو اس میں آنسر لکھیں گے کہ اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق اور مالک ہیں، اس نے اپنی خلاقی اور قدرت کے اظہار کے لیے کائنات تخلیق کی ہے۔ کائنات کی ہر چیز سے اس کی کاریگری جھلکتی ہے۔ وہی صاحب قدرت اور صاحب جلال ہستی ہیں جو نظام ہستی اور نظام کائنات عمدگی سے چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کائنات کو خوبصورت رنگوں سے مزین کیا ہے۔ وہ عظیم مصور ہے، اس نے اپنی کاریگری سے خوبصورت پھول، درخت، پودے، پتے، پہاڑ وغیرہ سب کچھ تخلیق کیا ہے۔ اب شاعروں کے ترنم، پرندوں کی خوبصورت آوازوں، خزاں، بہار، رنگ و خوشبو سب اللہ تعالیٰ کی خلاقی کے نمونے ہیں۔ اس کائنات کی تمام رعنائیوں کو تخلیق کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بقول شاعر، تیری خلاقی کا مظہر تیری قدرت کی دلیل، تیری خلاقی کا مظہر تیری قدرت کی دلیل، عالم کون و مکان از ابتدا تا انتہا۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں اس میں سوال نمبر 3 لکھا ہوا ہے، حمد کی تعریف کریں اور اس حمد کے علاوہ کوئی سے 3 حمدیہ اشعار تحریر کریں۔ تو اس میں پھر آپ لکھیں گے اس کا آنسر، اس میں لکھیں گے کہ حمد کے لغوی معنی ہے تعریف یا ثنا کے ہیں، لیکن شاعری کی اصطلاح میں اس سے مراد ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی تعریف کی جائے۔
ہم میں پاکیزہ اور اللہ تعالیٰ کی شایان شان الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. مثلا کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا. اس طرح 3 حمدیہ شعر لکھیں گے. اس میں پہلا شعر لکھیں کہ لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشان تو ہے. اور ایک اور شعر ہے کہ ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ، ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ، پتے پتے کی زباں ہے اور حمد کبریا. اس کے بعد تیسرا لکھیں گے سب تیرے بندے ہیں تو معبود اور مسجود ہیں، سب تیرے بندے ہیں تو معبود اور مسجود ہیں، سب تیرے محتاج ہیں کیا اولیاء کیا انبیاء. اس طرح یہ 3 اشعار اس میں ہم یہ لکھیں گے. اور اس کے بعد پھر چوتھا سوال لکھا ہوا ہے. چوتھا سوال لکھا ہوا ہے کہ قواعد کے حوالے سے جملے درست کریں. اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ گرامر کے لحاظ سے ان جملوں کو آپ نے درست کرنا ہے. پہلے لکھا ہوا ہے کہ یا کھانا کھاؤ یا چائے پیو. تو اس میں آپ لکھیں گے کہ کھانا کھاؤ یا چائے پیو. شروع میں جو یا لکھا ہوا ہے نا اس کو نہیں لکھیں گے، بلکہ لکھیں گے کھانا کھاؤ یا چائے پیو. اور اس کے بعد دوسرا جملہ لکھا ہوا ہے کہ اے لوگوں میری بات سنو. لوگوں نہیں ہوگا بلکہ لوگو ہوگا. تو اس میں نون غنہ نہیں لکھیں گے، آپ صرف لکھیں کہ اے لوگو میری بات سنو. اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ وہ ہنستا ہوا بولا. وہ ہنستا ہوا بولا نہیں، اس میں لکھیں گے کہ وہ ہنستے ہوئے بولا. اس کے بعد اگلا لکھا ہوا کہ جب میں لاہور پہنچ جاؤں گا تو میں خط لکھوں گا. تو لکھیں گے کہ جب میں لاہور پہنچوں گا تو میں خط لکھوں گا. اس کے بعد اگلا جملہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے در حقیقت میں اسے تمام صورتحال بتا دی. تو اس میں آپ نے، کیونکہ در حقیقت کا معنی یہی ہوتا ہے کہ حقیقت میں، تو اس میں یہ لکھیں گے کہ میں نے در حقیقت اسے تمام صورتحال بتا دی. میں نہیں اس میں لکھیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا سوال لکھا ہوا ہے اس حمد کے قوافی لکھیں. قافیہ کی تعریف جو ہے یہ کہ کسی شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے جو ہم آواز یا ہم وزن الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہیں قافیہ کہتے ہیں. تو قافیہ کی جمع قوافی ہے. تو اس حمد کے جو قوافی ہیں وہ یہ ہیں اقرار، پکار، نگار، ہزار، بہار. ٹھیک ہے، یہ اس کے قوافی ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ بیٹا دیکھیں اس میں اگلا سوال لکھا ہوا ہے کہ حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں. تو اس میں بھی آپ پہلے لکھیں گے صنف سخن نظم ہے، پھر نظم کا عنوان حمد، شاعر کا نام ماہر القادری. حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اصل میں عقل، فکر، دانش اور فہم کی معراج ہے. ہمارے وجدان اور فطرت کی پکار بھی اصل میں اللہ کے وجود کا اقرار کرنا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی گواہی دے رہا ہے. کائنات کی ہر چیز سے اس کی کاریگری نظر آ رہی ہے. درختوں کے پتے بھی اس کی صنعت اور کاریگری کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہترین خالق ہے. اس نے جوہر کو توانائی بخشی ہے. اللہ ہی ہے جس نے پھولوں اور پتوں کو خوبصورت رنگ، نقش و نگار دیے ہیں. تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں. وہی خالق اور مالک ہے. کائنات کی ہر چیز اس کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے. ابشاروں کے ترنم میں بھی اس کی ثنا ہے اور خوش الحان پرندوں کی رسیلی آوازیں بھی اس کی حمد و ثنا ہے. تمام مخلوقات اس کے وجود کے اقرار کر رہی ہیں. تو کائنات میں ہر طرف اسی کی نشانیاں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اسی کی قدرت کے جلوے ہر سو نظر آتے ہیں. ان نشانیوں کو دیکھ کر ہمیں اس کی ذات کو پہچاننا چاہیے اور اس کو پکارنا چاہیے. وہی خالق اور بہترین مصور ہے جس نے بہت خوبصورت رنگ تخلیق کیے ہیں، خوبصورت رنگ و خوشبو والے پھول بنائے ہیں. اسی کے دم سے بہار اور خزاں ہیں. اسی کے حکم سے موسم تبدیل ہوتے ہیں. بقول شاعر ذرہ ذرہ پتا پتا تیری صنعت کا گواہ، ذرہ ذرہ پتا پتا تیری صنعت کا گواہ، بلبل و قمری ہیں تیری حمد میں نغمہ سرا. تو بیٹا خلاصہ لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی نظم کا خلاصہ لکھیں تو آپ جو ہے اس نظم کے جتنے بھی اشعار لکھے ہوتے ہیں ان تمام اشعار کا جب آپ مفہوم لکھیں گی تو وہ خلاصہ بن جاتا ہے. اور خلاصہ لکھنے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں نظم کا نام اور شاعر کا نام ضرور لکھنا ہوتا ہے، کیونکہ 1 نمبر اس چیز کا ہوتا ہے اور باقی خلاصے کے نمبر ہوتے ہیں. تو آپ کو جو بھی نظم پڑھیں گی، یہ جو حمد پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، اس کے علاوہ باقی اگلی نظمیں بھی آپ پڑھیں گی تو ہر نظم کی آپ کو جو ہے وہ ہر شعر کا جو اس کا ہوگا مفہوم وہ آنا چاہیے. تو ان کو ملا کے پھر آپ جو ہے اس کا خلاصہ لکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آخر میں یا شروع میں اس کے کوئی اچھا سا شعر لکھ سکتے ہیں اس سے موضوع کے مطابق.
اس کے بعد پھر آپ دیکھیں آگے یہاں پہ تعریف لکھی ہے، نظم کی تعریف لکھی ہے. وہ شروع میں میں نے آپ کو جب شروع کروایا تھا اس وقت بھی میں نے آپ کو بتائی تھی. یہاں پہ آپ کی بک میں بھی لکھی ہوئی ہے نظم کی تعریف. تو نظم کے لفظی معنی ہے پرونا، جیسے موتی لڑی میں پروئے جاتے ہیں. ادب کی روح سے اشعار کے مجموعے کو نظم کہتے ہیں، اور کسی ایک خیال یا موضوع کے تحت لکھے گئے اشعار کو نظم کہتے ہیں. اور اس میں پابند نظم، اس نظم میں وزن اور بحر کے ساتھ ساتھ قافیہ اور بسا اوقات یعنی بعض اوقات ردیف کی پابندی بھی ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پابند نظم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں وزن اور بحر کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ردیف اور قافیہ بھی استعمال کرتے ہیں، اس کو پابند نظم کہتے ہیں. تو آپ کو بیٹے جو میں نے مشقی سوالات سمجھائے ہیں، آپ جو ہے اپنی نیڈ نوٹ بکس پر یہ مشقی سوالات لکھ بھی لیں اور ان کی تیاری بھی کر لیں. ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ ساتھ آپ اپنا پچھلا کام بھی مکمل کریں، اور جلد سے جلد جو ہے وہ مجھے میرے نمبر پر آپ یہ کام کر کے اور مجھے چیک کرنے کے لیے بھیج دیں. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.